سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ملک کی آمدنی میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا سادہ اور بنیادی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی دیکھیں، یہ ملک کی جو آمدن ہے جو حکومت کے اخراجات میں خرچ ہوتی ہے حکومت کو چلانے کے لیے، اس کے اندر جو ٹیکس ریونیو ہے وہ ایک حصہ ہے. پھر ہماری نان ٹیکس انکم ہے، پھر ہم قرضوں پہ قرضے لیتے ہیں، تھوڑی سی کوئی انویسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے. تو اس طرح ملک کا سال چلتا ہے. جو ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً اس کے اوپر کنسرنز لیجیٹیمیٹ ہیں کہ جی پاکستان اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کی بجائے گرتی چلی جا رہی ہے. باقی ممالک آگے نکل گئے ہیں. اس کی اب دو تین چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ایک سائیڈ ہے سکے کا. ہم لوگ اکثر یہ بات نہیں کرتے کہ جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ لگ کہاں رہا ہے. سو ہمیں دونوں سائیڈوں کو بیلنس کرنا چاہیے. ہمیں ایکسپینڈیچر کو بھی دیکھنا چاہیے اور ٹیکس کے انفلو کو بھی دیکھنا چاہیے. اسد صاحب، اب جو آپ کا جو سوال آتا ہے اہم اس صورتحال کے اندر کہ یہ مشین ریفارم کیوں نہیں ہوتی، اس میں لائٹر ٹون میں اگر آپ نے کبھی انگریزوں کا پروگرام یس منسٹر دیکھا ہو تو وہ کہتے ہیں جب کسی کام کو آگے لے جانا ہو تو کمیٹی بٹھا دیجئے، جب نہ کرنا ہو تو کمیشن بنا دیں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو کرنے کا ہمیں سیکھنا ہے لوگوں نے کیسے کیا ہے. لوگوں نے ایسے کیا ہے کہ اس کو آپ نے حکومت کی مشین سے علیحدہ کر کے انڈیپینڈنٹ بورڈز کو دے کے سی ای اوز لگائے ہیں مارکیٹ سے لے کے جن کو یہ کام آتا ہے، اور ان کو ٹارگٹ دیے کہ آپ نے کلیکشن بھی کرنی ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ ریفارم کرنا ہے. اگر آپ اسی بیوروکریسی سے کہیں گے کہ بھئی تم ریفارم کر لو جہاں پہ تمہارے پرکس بھی کم ہو جائیں گے، کرپشن بھی کم ہو جائے گی، لیکیجز بھی کم ہو جائیں گے، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم اسی کے تھرو ریفارم کیسے کر پائیں گے. تو ایک تو یہ فنڈامنٹل جو طریقے کی بات ہے. جہاں تک ٹیکس پیئرز کا تعلق ہے اس کا نمبر بہت کم ہے. ہر بندے نے بات کی ہے کہ آپ کو ڈیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے، ہم نہیں کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ برڈن جو ہے ہم اسی پر سیلریڈ کلاس پر ڈالتے ہیں جنہوں نے 200% زیادہ ٹیکس پے کیا ہے باقی بزنس کے تھرو. تو کچھ بہت بڑی ڈسٹورشنز ہیں اسد صاحب. سر ہارون صاحب، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ایف بی آر میں ریفارمز کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ کس چیز کی اب بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کون سی ریفارمز چاہیے ایف بی آر میں جو ہو ہی نہیں پا رہی ہیں؟ جی ریفارمز دو تین طرح کی ہیں. ایک ریفارم تو ہے کہ پالیسی ریفارم کی ضرورت ہے ٹیکسیشن کے سٹرکچر میں، اور وہ پالیسی ریفارم یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو کیسے ایکسپینڈ کیا جائے، کیسے ایکوٹیبل بنایا جائے، انکم ٹیکس کو کیسے بڑھایا جائے، انڈائریکٹ ٹیکسز کو کیسے گھٹایا جائے. یہ ایک پالیسی کی ریفارم ہے جو لیجسلیچر نے قوانین بنانے ہیں اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم اس کو نہیں کرتے اور ہم بڑے آسانی سے ایک ہمارے ابھی جو ٹیکس کے ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا جی پولیٹیکل اکانومی کی وجہ سے نہیں کر پاتے. میرا ڈائریکٹ سوال ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل اکانومی کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو یو ہیو نو پلیس ٹو سٹ دیئر. دیکھیں نا جی، آپ کا کام تو کرنا ہے. دوسری ریفارم ہے ایڈمنسٹریٹو، کہ ہم اس کو آٹومیشن کیسے کر پائیں گے، لوگوں کو ہراس کیے بغیر ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں گے. بڑی فائن لائن ہے کہ آپ نے بزنس کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا ہے اور انسینٹیو بھی دینا ہے اور اپنے ٹارگٹس بھی پورے کرنے ہیں. وہاں ٹریننگ کی ریفارمز ہیں، آٹومیشن کی ریفارمز ہیں، ڈیلیگیشن کی ریفارمز ہیں. ان کو ہم ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کہتے ہیں. تیسری ریفارم ہے ادارے کی اوور آل سٹرکچر کی ریفارم، کہ آیا وہ بیوروکریسی اس کو چلا پا رہی ہے، وہاں پر سکلز ہیں یا نہیں ہیں، یا اس ادارے کو آل ٹوگیدر بدل دینا چاہیے تاکہ جیسے ماڈرن ممالک کرتے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو تبدیل کریں. یہ ایک بڑا لانگ ٹرم پروگریسو پروسیس ہے، لیکن یہ لوگ کریں گے جب آپ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر دیں گے. نہ سیاستدان کر پائیں گے، نہ اس کو بیوروکریٹ کر پائیں گے. صحیح ہے. اچھا ہارون صاحب، جو پہلی ٹائپ آپ نے بتائی ہے ریفارمز کی، وہ جو آپ نے کہا لیجسلیٹرز نے کرنا ہے، پولیٹیشنز نے کرنا ہے، پارلیمنٹ میں یہ کام ہونا ہے، تو اس میں رکاوٹ کیا آ جاتی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ڈویبل نہیں ہے؟ ول کی کمی آپ کو دکھائی دیتی ہے یا سیاسی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں؟ کیونکہ اس میں ان پاپولر ڈیسیژنز لینا پڑتے ہیں، اس سے ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے. تو بنیادی آپ کو رکاوٹ نظر کیا آتی ہے اس میں؟
جس میں دو رکاوٹیں ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک نہیں بے تحاشا رپورٹس میں لکھا جا چکا ہے۔ پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اوور آل اس کو ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایشو کیا ہے۔ دوسری رکاوٹ اس کے اندر یہ بڑی ہے کہ جو ایک کرونی الائنس ہے کہ جو طبقات یا سیکٹرز ٹیکس نہیں دینا پاتے، ہماری آپ کبھی ایگزیمپشنز کی لسٹ دیکھیے، آئی ایم ایف ہر پروگرام میں کہتا ہے کہ جی پلیز یہ ایگزیمپشنز کو ختم کریں۔ یہ جو ہم ایگزیمپشنز دیتے ہیں اور بہت سے سیکٹرز کو ٹیکس پہ چھوٹ دیتے ہیں، وہ ہماری ان کے ساتھ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کی الائنس ہے سیاست کے ساتھ، جو اس کو کرنے نہیں دیتی۔ تیسرا ایک ووٹ بینک کا کنسٹیچوئنسی کا فیکٹر ہے کہ ایک پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں وہ ٹریڈر ہیں، ایک پارٹی کے سپورٹرز جو ہیں وہ ایگریکلچر کے لوگ ہیں، ایک پارٹی کے سپورٹر تنخواہ دار ہیں۔ ہر بندہ اپنے سپورٹر کو ایک پیٹرنیج کے مائنڈ سیٹ سے دیکھتا ہے کہ میں نے ان کو ٹیکس کی چھوٹ دینی ہے تاکہ مجھے کل کو ووٹ مل سکے۔ جب تک ووٹ پرفارمنس پہ نہیں ملیں گے اور پیٹرنیج پہ ملتے رہیں گے تو سیاست کے لیے یہ سٹرکچرل چینج آنا سب مشکل دکھائی دیتا ہے۔ صاحب آپ نے بھی ایک جملہ کہا، آپ نے کہا کہ لوگوں کو ہراس کیے بغیر ان سے ٹیکس کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کاروباری طبقے کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ لوگ کیسے ہراس ہو جاتے ہیں؟ کیا یعنی جب آپ ٹیکس سلیکشن کی بات کریں گے تو وہ خود بخود خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا باقاعدہ طور پر آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی میں ایسا حکم موجود ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور پیسے ہی روک لیتے ہیں، کاروباری بند کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں؟ دیکھیے دو طرح کے فیئر ہیں۔ پہلا فیئر تو ڈاکومنٹیشن کا فیئر ہے کہ اگر ہم ڈاکومنٹ ہو گئے تو جو ٹیکس مین ہے وہ آ کے ہمیں ہر طرح سے تنگ کریں گے، انڈر ہینڈ ڈیلز بھی کریں گے، ٹیکس بڑھا دیں گے، ہمیں کورٹ کچہریوں میں جانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا کاروبار انفارمل رکھیں تاکہ ہم نیٹ میں نہ آئیں۔ اب ہماری ایک عجیب و غریب کیٹیگری ہے which is called نان فائلر، کہ جو نان فائلر ہے اس کے لیے ہم نے کچھ کہا اتنے پیسے دے دو تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو انسینٹیو سارا نان فائلر کی طرف ہے، نہ کہ فائلر کی طرف ہے۔ ہمیں انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو ہراس کم کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم آٹومیشن نہیں کر پا رہے، دیکھیں پوری دنیا کے اندر ٹیکس، آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہیومن ٹچ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو چھاپے مارے جاتے ہیں، چوری بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ چوری نہیں ہے، لیکن کسی اچھے بزنس مین کو اننیسیسریلی ہراس کرنا وہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بزنسز پیچھے رہتے ہیں۔ 47 جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا، میں نے دیکھا کہ عام بزنسز تقریباً 47 طرح کے ٹیکس پے کر رہے تھے، 47 ٹائپس، اور اس کو بھی ڈیفرنٹ طرح سے۔ تو ہم نے اس کو کلب کر کے، ٹیکس تو ہم نہیں چینج کر سکے لیکن ایٹ لیسٹ میں نے اس کو یہ کر دیا تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ 47 دفعہ پے کریں، ہم نے ان کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئے تھے کہ ای او بی آئی کا اس طرح کلب کر دیں، سیلز کو اس طرح کلب کر دیں تاکہ ان کا ایک ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہو سکے۔ اب یہ کہیں سے تو کام شروع کرنا ہے، لیکن فنڈامنٹل چیز میں پھر سے یہ عرض کروں گا، پالیسی ریفارمز بڑی کرٹیکل ہیں۔ جب تک ہم ٹیکس پالیسی کو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ سے چھڑوائیں گے نہیں، جس طرح ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، حکومت ان اخراجات کو برداشت ہیلتھ اور ایجوکیشن ٹائپ یا سوشل سیکٹر کو نہیں کر پائے گی۔ صحیح ہے۔ ہم صاحب آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہ بھی کہا گیا، ہمارے ہاں بھی جو مختلف طرح کے پروپوزلز آتے ہیں اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ امیروں سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں اور غریبوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ سبسڈی وڈرا کریں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ سب سے سبسڈی وڈرا کریں، ہم کہتے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہے اس کو آپ سبسڈی کیوں دے رہے ہیں، پیٹرول میں ہو یا بجلی میں ہو یا کسی بھی اور چیز میں ہو۔ تو آپ کے خیال میں یہ کام کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے؟ اس میں بھی اگین اب میں وہی سوال کروں گا کہ رکاوٹ کیا ہے؟ کیا ایسا میکانزم نہیں بنایا جا سکتا کہ امیروں سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے اور غریبوں کو سبسڈیز دے دی جائیں؟ کیونکہ بہرحال مہنگائی سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ انفارچونیٹلی وہی طبقہ ہے جو زیادہ ٹیکس بھی دے رہا ہے۔ جی ایسے سب اس پہ بھی وہی بات ہے، اگر تو ہم انہی امیروں کو جو ٹیکس ڈیٹ کے اندر ہیں ان پہ ہی اور ٹیکس لگاتے ہیں جو پہلے انڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں ڈائریکٹ بھی دے رہے ہیں، میرے خیال سے یہ ایک لحاظ سے نامناسب ہے جب تک ہم ٹیکس نیٹ کو باقی امیر جو ایگزیمپشن لیے بیٹھے ہیں ان تک نہیں لے کر جاتے۔ دیکھیں نا، ایکول ٹریٹمنٹ دینی چاہیے۔